مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم آؤ حضور کی ایک نعت بھی پڑھتے ہیں سب دوستوں نے مل کر حضور کی اس نعت کو پڑھنا ہے کونین کے پڑھو سارے کونین دیوالدہ گھر بار بڑا سونا کونین دیوالدہ گھر بار بڑا سونا سورب دی مدینہ دربار بڑا سورب دی مدینہ دربار بڑا ماشاءاللہ ہماری بیٹی ہے آمنہ گجرانوالہ سے آئی ہے اور پچھلے دنوں میں ہی سرکار کی بارگاہ کی حاضری دے کر آئی ہے اللہ اس کی رسول کی بارگاہ کی تو سرکار کے امت خضرا کا تصور کر کے اس نعت کو پڑھنا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے بسم اللہ سرکار بسم اللہ انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو جگہ ہے وہ امت خضرا ہے حضور کا وہ دربار ہے تو پڑھو سارے نعت حضور کی بیٹا خاموشی کے ساتھ کونین کے والیدہ گھر بار بڑا سونا سورب دی مدینہ سورب دی مدینہ دربار بڑا انت مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی انت مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا سورب دی مدینہ دربار بڑا مدری صاحب پڑھو ماشاءاللہ محبت والے آدمی ہو پڑھو حضور دی نعت کی پڑھے پتہ ہے اس نعت دے صدقے سانو بلاوا آ جائے رشید صاحب دور چلے گئے نا تھے آج حاج صاحب تسی بھی اگے آ جاؤ کونین دیوالیدہ گھر
سونا سو رب دے مدینے نا سو رب دے مدینے دا تے دربار او سب رستے مدینے دے سن جان تو پیارے نے یقین جاننا کہ جنہ نے دربار مصطفیٰ دیکھے کہ جنہوں مدینہ شریف دی حدود شروع ہوندی ہے تے حضور دیاں کھجوراں نظر آندیاں نے چاروں طرف کھجوراں ہی کھجوراں اور مدینہ شریف دے کسے علاقے وچ بھی تسی کھڑے ہو کے دیکھ لو بہت وسیع بلند بلڈنگاں نے ہوٹل نے کار نے لیکن اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دا روزہ سب تو اچھا ہی نظر آ رہا ہے سب تو اچھا ہی نظر آئے گا تو سب رستے مدینے دے سانو جان تو پیارے نے پر جڑا روز دے ول جاندا وہ بازار بڑا سونا جڑا روز دے ول جاندا وہ بازار بڑا سونا سو رب دی مدینے کہ دربار بڑا جدو سرکار نو علیمہ لے کے گئی نا حضرت علیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ اگے تے وہ دائیاں کہندیاں سنی علیمہ تو ماڑی ہے تیری ڈاچی بھی ماڑی ہے تے اسی چلیاں پر جدو میرے حضور ڈاچی تے سوار ہوئے اور ڈاچی ساریاں ڈاچیاں تو اگے لنگ گئی جدو اگے لنگ رہی سی نے تے ساریاں دائیاں حلیمہ نو کہہ رہی ہیں سنی حلیمہ روکتے سہی دستے سہی اس سواری کی تو لیاندی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگیاں کہ سواری تے وہ یہ پر سوار نام آیا ہے سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نل پچھ دیاں سن سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نل پچھ دیاں سن اور کتو لے کے دعائیں غم خوار بڑا سونا کتو لے کے دعائیں غم خوار بڑا سونا آپ نے پھر کی جواب دیتا آپ کہندیاں نے کہ میں بھی ماڑیاں میری ڈانچی بھی ماڑی ہے میں بھی ماڑیاں میری ڈانچ بھی ماڑی ہے پر میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا اللہ تعالیٰ اس محفل نو انجی مدینہ شریف لائے جائے اور سرکار دی بارگاہ وچ پھر جائیے سامنے حضور دا روزہ دیکھیے اللہ دے محبوب دے شہر دیاں کیا باتاں خدا کرے کہ تسی سارے مسافر مدینہ بن جائے آؤ تو انہوں ایک نعت اور سنا دیں تو پھر آپ سلسلہ شروع کریں لیکن سارے پڑھو حضور دی نعت کوئی زبان خاموش نہ رہے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے
हाजी मनसब साहब जो हजूर के रोजे के सामने बंदा खड़ा हो जाए तो फिर हजूर नूं कहंदा कि या रसूल अल्लाह कि मेरा तो मुंह भी छोटा है, मेरी झोली भी छोटी है, तुहाडा दरबार भी बड़ा है ते तुसी बड़े दरबार दे होंदे नाते दे सदके मैनू अता करना है। ते गुलाम उते कहंदा हमको अपनी तलब से सिवा आकाप जैसे वैसे आता, बड़ो सारे आप जैसे वैसे आकाप जैसे वैसे आता, आकाप जैसे वैसे आता। और क्यों कहो ये अता वो अता चाहिए, आका क्यों कहो ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आप जैसे वैसे आता, बड़ो सारे आप जैसे वैसे हाजी साहब रशीद साहब की आवाज़ नहीं आ रही, पढ़ो सारे आप जैसे वैसे और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्करा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्करा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे वैसे आता और दर्द जामी मिले नात खालद लिखो, दर्द जामी मिले नात खालद लिखो। और ये अंदाज अहमद रज़ा चाहिए, और ये अंदाज अहमद रज़ा चाहिए। आप जैसे आओ फरिश्तियां का भी तराना पढ़ लीए ते पढ़ना सारे ने हजूर दी ज़ात का तसव्वुर करके कि या रसूल अल्लाह आप साड़ी नात सुन रहे हो और इंशाअल्लाह साडा कीदा भी है जी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला। जदों मेरे ते आप दे नबी जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ वास्ते गए तो 1,24,000 अंबिया मस्जिद अक्सा दे अंदर जमा सन और सारे नबी हजूर दे इस्तिकबाल वास्ते जमा सन। जदों मेरे हजूर ने कदम शरीफ रखिया ने शाम की धरती ते बैतुल मुकद्दस तो सारे नबी पुकार उठे सन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हजरत ईसा नबी तक 1,24,000 अंबिया सब दी ज़बाना ते तराना सी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा। और दोनों
दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मियाँ शहबाज साहब तशरीफ लाए, खुश आमदेद। लेकिन हजूर दी नात पढ़ी जा रही है तो आप भी साढ़े नाल मिल के पढ़ेंगे। सबसे औला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। फलक से औलिया औलिया से रसूल, फलक से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा। सारे नबी पुकार उठे सन। जदों हजूर ने मस्जिद अक्सा दे अंदर कदम रखिया ने तो आप दे जद हजरत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम की कह रहे सन, फलक से औलिया औलिया से रसूल, फलक से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। सरकार जदों मेराज दी रात जन्नत विच गए ने तो हजूर दे तलवां दे जो पानी सी वो जन्नत दियां होरां ने अपने चेहरे ते मलिया ते हुस्न दे अंदर इजाफा होया। आका अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह आओ जी लगे कि चलिए मैं ते अजे बिलाल दे इश्क को पुछया ही नहीं कि तेनू कबूल भी करदा या नहीं करदा, ये तो सौदा मैं मुस्तफा ने कीता है।
میں تے بلال کو پوچھیا نہیں کہ تیرے قبول بھی کردہ یا نہیں کردہ، اور حقیقت سی کہ بلال دی یاری تے مصطفیٰ نال سی نے، تے مصطفیٰ تو ود کے تے سونا دنیا وچ ہوئی نہیں سکتا۔ ان کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، اور ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا۔ میرا بیٹا ہے وارث، یہ دی نظر میں ایک شعر پیش کرنا چاہنا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہم۔ محفل نعت سجاون والیاں تے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ محفل نعت سجاون والیاں تے، اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، ساڈا تے کوئی کمال نہیں رب دی سو سایاں، آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، تے جرے آئے نے آپ دی بزم اندر، لچپالا دے سارے بلائے ہوئے نے، انج لگدا ہے ہن فیضان ایتھے، او پیارے آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، پیارے آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، میرے نبی کریم جد دنیا تے آئے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم جد دنیا تے آئے، حسن کون غریباں دی لج آیا، پاویں شاخ تے پاویں گدا ہووے، کاسا لے کے بوہے تے پج آیا، تے ایسا کرم کریم کمال کتاب، اتھو جرا رج رج آیا، صدیاں بعد زمانے تے انج لگدا، او جی میں سونا زمانے تے اج آیا، صدیاں بعد زمانے تے انج لگدا، جی میں سونا زمانے تے اج آیا، جی میں سونا زمانے تے اج آیا، تے بڑی خوبصورت جن جن داتا را لنگر کھادا ہے، کہ ذرا سبحان اللہ، کہ دو جگ اندر اونا نو سلام کر دے، دو جگ اندر اونا نو سلام کر دے، جیرے تیرے درد مرید بن گئے، تیرے درد ٹکرے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی بایزید بن گئے، تے جنہ تیرے حسین نل ویر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گئے،
حسین دے نانے نال پیار پایا او کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے تو محبت نہ مل کے پڑھن والا کلام ہے کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے سارے نو آندا ہے کہ شرمانا نہیں محبت نہ مل کے پڑھنا ہے پڑھیے صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وہ جو چاہے چاند کا توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ اسی کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اور جو علی کی عصر قضا ہوئی تو اسی وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو اسی وقت پر ہی ادا ہوئی اسی وقت پر ہی ادا ہوئے چھپے آفتاب کمار دے انہیں اختیار دیا گیا پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو تے مر کے بندے نے قبر چ جانا ہے تے قبر چ سوال بھی آنے نے تے شہر نے کی فرمایا کہ وچ قبر دے نکیرا جد پوچھیا من ربک ما دینک من ربک ما دینک تے پھر اساں آکھنا سانو اینا پتا اساں آکھنا سانو اینا پتا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا کہ یہ ذرا سبحان اللہ کہ رزق دیتے ہیں کمال دیتے ہیں حسرتیں دل نکال دیتے ہیں ہم بلا کسی سے جا کر کیوں مانگے ارے ہم کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں
رزق دیتے ہیں کمال دیتے ہیں حسرتیں دل نکال دیتے ہیں ہم بلا کسی سے جا کر کیوں مانگے ارے ہم کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ کسے چنیا یار دے جوڑیاں نو کسے یار نہ لین نو چنیا جدوں رل بیٹھے کوسین تے اودوں نین نے نین نو چنیا جدوں رل بیٹھے کوسین تے چومیا او جس نبی نو او چومدا اے جگ سارا ہائے اس نبی نے حسین نو چومیا اے اس نبی نے حسین نو چومیا اے الحق ہے ورد زبان چڑھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ این الحق ہے ورد زبان چڑھیا جدا جی چاوے سولی چاڑ سکدا ہے جے کر سائیں وسان کچھ جیانو او کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے او خصم باج نہیں کوئی دہائی رب دی او دفتر کالے غلام بے ساڑ سکدا ہے او میرے رکھے سلطان یارو او میری کھیڈ نو کون وگاڑ سکدا ہے او میرے رکھے نے گو سلج پال یارو میری کھیڈ نو کون وگاڑ سکدا ہے ولی اللہ دا ولا نو کڈ کے تے کہہ دو یار سبحان اللہ ایک دفعہ پھر کہہ دو سبحان اللہ ولی اللہ دا ولا نو کڈ کے تے
वल कड्डन दे वल समझा सकदा ए सुलेमान दे परे दरबार विचों वली तख्त बलकीस लिया सकदा ए ओ किते बैठ अजमेर दे टिप्पियां ते ओ 90 लाख नू कलमा पढ़ा सकदा ए ओ मेरे पीर नू रब तौफीक दिती ओ इत्थे बैठे मदीना विखा सकदा ए अल्लाह 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 सुभान अल्लाह ओ मेरे पीर नू रब तौफीक दिती इत्थे बैठे आ मदीना विखा सकदा है साडे विच ते कम दी गल कोई नहीं ओ लजपाल प्रीत निभाई फिर दे ते अल्लाह जीवन बचड़े सैयदां दे ओ शाला जीवन बचड़े ना सैयदां दे गंदे मंदियां नूं गल ओ लाई फिर दे असी रुड़ जांदे कुछ बचदा ना भी सखी तराई फिर दे ओ सारा फैज ए मेरे गोस दाए ओ जेड़े लोग हथां ते चाई फिर दे ओ सारा फैज ए मेरे गोस दा जेड़े लोग हथां ते चाई फिर दे जेड़े लोग हथां ते चाई फिर दे इश्क दियां अगां नहीं लाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां इश्क दियां अगां नहीं लाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो सब कुछ वार के हुसैन दसिया सब कुछ वार के हुसैन दसिया ओए एवें ते नहीं यारियां निभाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां इश्क दियां अगां नहीं लाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मिलाद ओए मनाया रब ने ओए एवें ते नहीं महफिलां कराइयां जांदियां एवें ते नहीं महफिलां कराइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां ना फुल्लां ते ना जेड़ियां गुड्डियां ओए आपे उड्डियां कदे ना जान उचाइयां ओहो गुड्डियां ओ चंगियां उड्डियां ओ जड़ियां साइयां ने आप उड़ाइयां ओहो गुड्डियां चंगियां उड्डियां जड़ियां साइयां ने आप उड़ाइयां आज के इस अजीम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और ज़िक्र खुदा इस पाकीज़ा रूहानी ईमानी तकरीब सईद में इस वतन अजीज़ का एक बहुत बड़ा नाम है और वो आशिक़ मुस्तफ़ा है और नाम उनका हाफ़िज़ सईद साहब हैं। आपने सुना होगा ये उनके जिगर गोशा हैं, ये उनके फ़र्जंद हैं। मोहतरम हाफ़िज़ तलहा साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माशाअल्लाह हमारे वकला साहब भी तशरीफ़ लाए और दीगर जितने भी हमारे बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और ये बताता चलूँ कि इनका किरदार इस धरती पे दिफाए पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा किरदार इनका, और ख़ुसूसन कश्मीर काज के ऊपर जितना काम इस जमात ने किया और इनके वालिद गिरामी ने और आपके तमाम रुफ़क़ा ने किया, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल कम ही आपको दुनिया में मिलेगी। तो ये उनके लख्त जिगर है हाफ़िज़ सईद साहब, इनका इसमें गिरामी है हाफ़िज़ तलहा साहब। बहुत सारे लोगों को ज़हन में कई गुमान है कि ये तो ऐसे हैं, लेकिन बंदा जब करीब से देखता है तो अल्लाह की कसम आपको इनके वालिद में इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक नज़र आएगी। मैंने कभी नहीं उनकी ज़ुबान से सुना कि कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन शिया है। वो हमेशा इत्तेहाद की बात करते हैं और इत्तेहाद की बात करते करते सारी ज़िंदगी उनकी गुजर गई। लेकिन मज़लूम हो या मज़लूम कश्मीरियों का कड़ा वक़्त हो तो हाफ़िज़ सईद साहब का एक नाम गूंजता है। आज भी जब
हाफिज सईद साहब का नाम मीडिया में चलता है तो इंडिया के अंदर घलपली मिट जाती है, वो परेशान हो जाते हैं कि ये नाम फिर कैसे आ गया। लेकिन जिन नामों को मेरा रब ज़िंदा रखे उन नामों को मिटा कोई नहीं सकता। असल बात यह है कि रब फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। बात यह है कि जब सारी ज़िंदगी हम उसका ज़िक्र करते करते हमारी गुज़र जाएगी तो यकीन हमारे जाने के बाद भी हमारी आल औलाद भी हमारा तज़किरा ज़रूर करेगी, किसी सूरत में भी करेगी। तो मैं मेरे भाई मोहतरम हाफ़िज़ तलहा साहब आज तशरीफ़ लाए, और एक और भी बात बताता चलूँ कि हमारे इस हलके से कौमी असम्बली के ये उम्मीदवार भी हैं, मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उस प्लेटफार्म से ये उम्मीदवार भी हैं। तो हमने इनके लिए दुआ भी करनी है। जी, आपको पता है कि दरवेशों के डेरों पे बंदा जो भी आता है वो इज़्ज़त लेने आता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। फ़कीर जब भी नवाजता है, जब भी खैरात करता है, क्योंकि उसकी नज़र में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है, तो दुनियावी लालच नहीं होता। तो हमारे ये आस्थाने, हमारे पास तो बेशुमार साथी आते हैं। आपको पता है आप सब यहाँ मोहतरम सिराजुल हक साहब बहुत तशरीफ़ लाते हैं जब भी कोई मेरी गमी खुशी हो। बल्कि मेरे पिछले साल बेटों की शादियाँ थी तो मुझे कहने लगे जी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके बेटों की बारात में जाना चाहता हूँ। और फिर वो बारात में गए। अब मेरे भाई ने को 500 आदमियों का इंतज़ाम किया था, लेकिन सिराजुल हक साहब को देखने के लिए को हज़ारों की तादाद में जमा हो। अब ना पता चले इनमें बाराती कौन सा है और ना पता चले इनमें देखने वाला कौन सा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लंगर है, अल्लाह ने दिया हुआ है, शुक्र है बाइज़्ज़त तरीके से वो सारा सिलसिला। और भी माशाल्लाह हमारे यहाँ जितने भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है कि हम बरेलवी, हम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसका इश्क हम तक़सीम करते हैं। हमारे पास कोई भी माशाल्लाह किसी भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, हम उसको हर एक को अपने सीने से लगाते हैं। अपना तो ये मेरे भाई पीर सबको सीने से लगाते हैं। बल्कि मैं शाह इनायत कादी काफ़ी माशाल्लाह मैंने जुमे पढ़ाए हैं। ये उनकी औलाद है मियाँ शहबाज साहब। वहाँ जगह पे एक महकमे ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो मियाँ साहब ने कहा कि भाई ये कब्ज़ा छुड़ाना है। अब कुछ साथी थे, रात रात में दीवार गिरा दी, रात रात में जनाब भर्ती भी कर दी, और हुआ ऐसा कि सबके पर्चे हो गए, जितने भी थे सबके पर्चे हो गए। तो मियाँ साहब मुझे कहने लगे जी अख्तर रसूल पर्चे हो गए सबके, लेकिन हमने कौन सा अपने बाप का काम किया है, हमने तो अल्लाह के वली का काम किया। आप यकीन जानना वो इतना डाढ़ा महकमा है। जब वो अदालत में गए ना जज के सामने, तो जज ने कहा भी ये बताओ कि मियाँ शहबाज ने जो जगह पे कब्ज़ा किया वहाँ अपने बेटे को लाकर बसाया, वहाँ मस्जिद ही बनाई है ना, मदरसा बनाया है, आपको क्या इतराज़ है। तो इनकी बड़ी खिदमत है मियाँ शहबाज साहब की, हमेशा मेरे साथ होते हैं ये, और अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। तो मैं हमारे बेटे हैं साहबज़ादा ज़ाहिद सुल्तान कादरी साहब, हुजूर की नात पढ़ेंगे कि कैसे समझेंगे सारे ज़माने। आओ। माशाल्लाह, ये पीर साहब के साहबज़ादे भी जी माशाल्लाह पीर साहब की तरह ही हैं। ये भी दरवेश हैं, बच्चे भी दरवेश हैं। और जब रमज़ान में मैं हाफ़िज़ साहब के पास गया ना, अफ्तारी थी मेरी, और हाफ़िज़ राशिद मेरे पास आए, सलामपुरे वाले। हाफ़िज़ राशिद अपना बच्चा है, वो सूबाई इलेक्शन लड़ रहा है, मैं उसका काम कर रहा हूँ सारा। और हाफ़िज़ साहब को जब मैं मिला ना, देखने में सूरत और थी, सुनने में और थी।
جب یقین کرے میں ملا نا وہاں پہ، میری افطاری تھی وہاں پہ، اپنے ساتھ انہوں نے میری چیئر لگا دی تو میرے پاس آنسو تھے۔ پھر اس دن کا میں حافظ صاحب کے لیے دعا کر رہا ہوں، ایسا درویش، ایسا ملنگ میں نے کم دیکھا ہے۔ لوگ کچھ کہتے تھے نا، جب آنکھوں سے دیکھیں گے نا، جب ملیں گے، کسی کو ملیں گے تو پتہ چلے گا وہ کیا ہے، اور جو اختر رسول کو بھی جو ملے گا دیکھنے میں اور لگیں گے، یہ سب کچھ درویش ہے، یہ ایسا درویش ہے۔ اور میں ان کا فائن بھی ہوں اور ان کا ساتھی بھی ہوں۔ میں نے ان کا یار اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ تم کرانا، اس لیے میری طلعت صاحب سے بڑی ملاقات ہوئی ہے حاجی نیف کے گھر میں، جب ان کی والدہ کا جنازہ پڑھایا، ان کی بیگم کا پڑھایا، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں، تو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، پیر اختر رسول بھی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہاں سے فیض ہی ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم اس لیے آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ ہماری جان بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو نہیں بھولیں گے، آپ ہم کو نہیں بھولیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کا بہت شکریہ یہاں آنا، اور جتنے سفر کر کے ہیں میں آپ کا مشکور و شکر گزار ہوں۔ یہ بیٹا، یہ آپ کو بھی پیارا یہ آپ کو اپنی پیاری آواز سنائے گا۔ تمام احباب مل کر ایک بار روشی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں۔ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔
اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر اس جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے اور ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہیں کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اطہر دوسرا مصرع دوبارہ سنائیں ہے میرے شہر سے جانے والے اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے آپ بھی ایک نعت پڑھ لیں آپ صاحب کو سنائیں پیاری سی بہت اچھا لگ رہا ہے جی بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت تمامی احباب تمامی احباب مل کے محبت کے ساتھ درود پاک اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور پیارے آقا مدینے میں سماعت فرماتے ہیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عجیب فیض ہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی
نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں طاہر سلطان صاحب آپ کو نعت سنانا چاہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محفل جو ہے اپنے اختتام کی طرف ہے تو کلام اعلیٰ حضرت کے 2-3 شعر پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ جی بہت میرا خیال ہے آپ کی بیٹے کے لیے کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 یار کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے کہے اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالہ نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। और अब मैं बिला ताख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं, इनसे ताल्लुक़ कम है और इनके वालिद गिरामी से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो मैंने इनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे हुज़ूर की मोहब्बत की कोई बात सुना दे। तो अब ये आपको हुज़ूर की मोहब्बत की कोई 2-4 मिनटों में बात सुनानी है। इनकी तबीयत भी कुछ ऐसी है। मोहतरम हाफिज़ तलहा साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो मैं मुहतरमुल मकाम जनाब पीर अख्तर रसूल क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके तमाम रफ़क़ा, उनके तमाम बेटे और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा हमसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं। मोहतरम जनाब अलहाज पीर अख्तर रसूल क़ादरी साहब, यकीन कीजिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मेरे सामने आ रही है। आपने इरशाद फरमाया मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। सुभान अल्लाह। जो बंदों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। गोया कि अल्लाह को ये पसंद है कि अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा किया जाए। इसलिए मैं जनाब अलहाज पीर अख्तर रसूल क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला दामत बरकातुहुमुल आलिया का
دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق اس خانوادے اور اس جماعت سے ہے جو قدردان ہے. آپ کی محبتیں اور چاہتیں آپ انشاءاللہ ہمیں اپنی ہمیشہ ہی قدر کرتا پائیں گے. اور جو آپ کی ہم سے توقعات ہیں اور جو خواہشات ہیں انشاءاللہ ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص بھی عطا فرمائے, ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. پیر صاحب نے کہا کہ میں ایک ایسی بات سناؤں جو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کمال کے طور پر کی جاتی. میں نے آج آپ کے سامنے اس بابرکت مجلس میں اللہ کے پاک کلام سے وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جس کے متعلق تمام اہل علم بغیر اختلاف کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام میں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جمع کر دیا ہے. دنیا کے سارے رشتوں کو, نعتوں کو, تعلقات کو, دنیا کے سارے اسٹیٹسوں, عہدوں اور مرتبوں کو, دنیا کی ساری جائیدادوں, دولتوں اور خزانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر کے اپنے نبی, اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لیے جھنجھوڑا ہے لوگوں کو. ویسے تو سارا قرآن ہی زبردست ہے, مگر کچھ خاص آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لفظ قل کہہ کر اپنی بات ارشاد فرماتے. فرمایا ہے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین, اگر تمہارے بہن بھائی, اگر تمہاری بیویاں, اگر تمہارے خاندان, اور وہ اموال اقترفتموها, وہ اموال جن کو کمانے میں تم لگے رہتے ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور وہ تجارتیں, وہ عہدے, وہ سٹیٹس, وہ سب کچھ اس میں شامل جن میں کمی کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور وہ گھر, وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, وہ خوبصورت مکانات, وہ تمہارا خوبصورت رہن سہن, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ باتیں, یہ عہدے, یہ مرتبے, یہ سٹیٹس, یہ تعلقات اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے, احب الیکم من اللہ, اللہ سے زیادہ, ورسولہ, اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ. پھر اللہ فرما رہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے, اللہ کا امر آ جائے, اللہ کی پکڑ آ جائے. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتے. تو اس آیت مبارکہ میں قابل احترام بھائیوں, بزرگوں, ساتھیوں, اللہ تعالیٰ جو ہمیں بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ, اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ. کتنی زیادہ؟ دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر, دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر, دنیا کے ہر تعلق سے بڑھ کر, دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر,
حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی ذات، اپنی جان، اپنے جسم سے بڑھ کر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام کی میٹھی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس میں اگرچہ زبان میری ہے لیکن الفاظ، اللہ اکبر، ہم قربان ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کسی شخص کا ایمان ہی اس وقت تک قبول اور منظور نہیں ہے حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنی والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دنیا کے سارے انسانوں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور۔ پیارے بھائیوں، یہ نبی سے محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام نبی سے محبت۔ جن لوگوں کو اللہ نے جہنم سے بچانا ہے، اپنی جنتوں میں داخل فرمانا ہے، اللہ ان کو اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ نبی کی محبت وہ عظیم الشان سرمایہ، وہ عظیم الشان دولت ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، اس کو دنیا کے غموں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے، واللہ میرا خود دل اس پر بڑا ہی خوش اور مطمئن ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے جنتی بنانا ہوتا ہے ان کو اپنے نبی سے محبت کی توفیق دے دیتے۔ سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کریں کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دل میں جو احساس کا ایک ایک ذرہ بھی ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچنی چاہیے، بسنی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ساری ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے انعامات سے نوازے۔ تو پیارے بھائیوں، ایک اور بات میں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ پیر اختر رسول صاحب نے بڑی پیاری بات کی، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اِنْ اللہ، اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو فلا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ وہ مودی آ جائے، وہ امریکہ آ جائے، وہ یہودی آ جائے، دنیا کے سارے اسلام دشمن، پاکستان دشمن، ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے آ جائے، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قسم وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی مدد، توجہ کیجیے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اتحاد کے ساتھ۔ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اتفاق کے ساتھ۔ بے شک اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے تنازعات سے بچنے کے ساتھ۔ بے شک بے شک۔ آج ہم نے اپنی قوم کو ان میں ایسی سیاست ہم نے پروان چڑھانی ہے جو اتفاق کی سیاست ہو، اتحاد کی سیاست ہو، برداشت کی سیاست ہو، رواداری کی سیاست ہو، تنازعات سے بچنے کی سیاست ہو۔ آج ایسی سیاست کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی کے اندر ہماری قوم کا عروج، اسی کے اندر اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نصرتوں کی برسات یہ نازل ہوگی اس پاکستانی
قوم پر، پاکستانی ریاست پر اگر ہماری صفوں میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، تنازعات سے بچنا ہو، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنی نصرتیں نازل فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں، بڑی پیاری بات کی الحاج پیر اختر رسول قادری صاحب نے اس حوالے سے، میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اسی کے پیش نظر آپ کے پاس ہم آتے ہیں، آئندہ بھی آنا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو بہت پیاری سوچ، فکر، خوبصورت اخلاق سے نوازا، آج یہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اثاثہ۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے بے پناہ محبتیں اور چاہتیں پہلے بھی رکھتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مختصر گفتگو ہوگی، عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی کہ پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضور نے پوچھا کہ پیارے ابوبکر، زندگی میں دعا کون سی پیاری مانگی؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری خواہش ہے کہ آنکھیں ابوبکر صدیق کی ہو، چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو۔ آنکھیں ابوبکر صدیق کی ہو، محبت مصطفیٰ کی۔ جن لوگوں نے حضور سے محبت کی، وہ کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا، کوئی سلطان باہو بن گیا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دل اور جان سے حضور سے پیار کیا، اور جنہوں نے حضور سے پیار کیا اللہ نے ہمیشہ والی انہیں زندگی بھی عطا فرما دی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ جنگل میں کھڑے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے او سلطان باہو اسی احمد پور جانا ہے۔ حضور سلطان باہو تھے پہلے ہی بہت بڑے عاشق مصطفیٰ نے، آپ نے مخاطب ہو کے کیا کہ میرے نیڑے ہو جاؤ، میں تو احمد پور پہنچا دینا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو نزدیک کھڑا کر لیا اور زور سے پکارا لبیک یا رسول اللہ، پڑھو سارے لبیک 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 لبیک، زور سے پکارا۔ ہندوؤں کی بارات تھی، جب نگاہ اٹھی تو سب کو سبز گنبد خضرا نظر آ گیا۔ یہ عاشقوں کا کمال، حضور سے جنہوں نے عشق کیا، اللہ کی قسم وہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے بھی عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ میانی قبرستان چلے جاؤ، غازی علم الدین نو دیکھ لو، کیسا عاشق ہے، اج بھی آپ دی مٹی وچوں عشق رسول دی خوشبو آ رہی ہے۔ راجپال سی جی نے میرے مصطفیٰ دی بے ادبی گستاخی کی تھی، آپ نے سر قلم کر دیتا، اور سر قلم جدو کیتا نے تو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ پرچہ ہو گیا، جیل چلے گئے۔ علامہ اقبال جیسی ہستی، حضرت قائد اعظم جیسی ہستیاں وکالت واتے گئیاں، تو آپ نے کیا کہ یا حضرت زندگی وچ پہلا تے موقع ملے ہے مصطفیٰ دی خدمت دا، زندگی وچ پہلا تے وقت ملے ہے حضور دی محبت دا، میں بھی گوا لے وہاں۔ لوگوں نے کیا کیوں غازی علم الدین تو سولی چڑھ جائیں گا، اس کے یار دے نام تو سولی چڑھنا ہی منظور ہے بس۔
اور ایسا بھی ہویا کہ آپ دا عشق جو سی اس جیل دی کوٹھڑی دے اندر اتنا تڑپیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا، مولا علی جاؤ غازی علم الدین نو میری بارگاہ وچ لے کے آ۔ مولا علی تشریف لے گئے، آپ دی آمد دی وجہ تو پوری جیل چمک اٹھی۔ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آپ نو مولا علی نے فرمایا، او غازی مبارک ہو بھئی مصطفیٰ نے قبول کر لیا، تیرا بازار مصطفیٰ دے اندر سودا ہو گیا ہے، حضور نے طلب کر لیا ہے، حضور نے قبول کر لیا ہے۔ غازی تڑپیا، حالانکہ جیل دے اندر جو جیلی نے سزائے موت والے انہاں دے جسم سک جاندے نے، لیکن غازی پھل گیا سی، تگڑا ہو گیا سی، شیر بن گیا سی۔ اور جدو غازی علم الدین نو مولا کائنات مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ لے کے گئے، آپ کہندے نے کہ حضور ممبر رسول تے بیٹھے، اصحاب دائیں بائیں بیٹھے، لوگ قطار وچ لگ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دیدار کر رہے سن۔ اور جدو میں بھی مولا پاک نے میرا بازو پکڑ کے حضور دے دربار دے اندر پیش کیتا تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور غازی علم الدین نو اپنے سینے نہ لگا لیا، اور غازی علم الدین نو سینے نہ لگا کے فرمایا، غازی تینوں قبول کر لیا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، خدا بھی تیرے تے راضی ہے۔ اور حضور نے فرمایا، غازی یہ تو آنکھیں تیرے مقدمے دا وکیل مصطفیٰ نہ بن جائے۔ تو غازی علم الدین نے کیا کہ حضور بس نظر کرم ہو گیا، بس اتنا ہی بڑی، اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ دی قسم زندگی بڑی مختصر ہے، تو انہوں بھی پتہ نہیں اور پتہ مینوں بھی نہیں، لیکن میرے تسی بھائی بھی ہو، بچے بھی ہو، دوست بھی ہو، بیٹیاں بھی ہو، پنگانہ نماز پڑھیا کرو اور کوشش کرو کہ جو حضور نو ملنا ہے نے سرکار نو ملنا ہے اور سرکار دا جے بننا ہے، تہجد نہیں قضا کرنی، تہجد نہیں قضا کرنی، نماز تہجد ویلے اٹھ کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے سلطان باہو فرما دینے، اس پچھلی پیر کوئی ملے یا نہ ملے لیکن تیرا رب ضرور مل جاوے گا، کوئی ملے یا نہ ملے تیرا مولا ضرور مل جائے گا۔ اور جو نماز تہجد پڑھن والے لوگ نے اللہ دی قسم ربوں نہ واتے اپنے کرم دے ان جی بوے کھول دیندہ۔ زندگی وچ او کم کر جاؤ کہ مرن تو بعد بھی لوگ کی سانو یاد کرن، جی لوگ یاد کرن۔ انسانیت دی خدمت ہے، پیری مریدی بھی اللہ اس دے محبوب دا راہ دکھانا ہے، پیری مریدی کو کاروبار نہیں، یہ اللہ تے اس دے محبوب دا راہ دسنا ہے، اے راستہ ہے جی۔ سواریاں تے گڈی وچ بڑیاں ہوندیاں نے پر ڈرائیور ایک کوئی ہوندا ہے جی، تے راہ بھی تے کسی نے دسنا ہے نے، تے گلے وے کہ زندگی وچ کسی نے رہبر نہیں پکڑیا تے کوشش کرو کہ مرشد والا ہو کے مرو، بے مرشدے ہو کے نہ مرو۔ میں تانوں مرشد دی شان وچ آخری نعت سنا کے پھر آپ ختم کرن لگے ہاں۔ اور جھولی کسے نہ کم دیئے جے خیر پیا وچ کوئی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں، جڑی یاد نبی وچ روئی نہیں۔ او در در دیاں ٹھوکراں کھاوے گا، در در دیاں ٹھوکراں کھاوے گا،
जे पटाना मुर्शद दा पावेगा। दर दर दियां ठोकरां खावेगा जे पटाना मुर्शद दा पावेगा। ते फिर तेनू सारा ज़माना आखेगा इदा वाली वारस कोई नहीं। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जड़ी याद नबी विच रोई नहीं। फिर बुल्ले शाह की कहंदे ने फौजी साहब एवें ते दीवे बलदे नहीं, एवें ते परवाने जलदे नहीं। ओ एवें ते दीवे बलदे नहीं ते एवें ते परवाने जलदे नहीं। जो इश्क नबी विची मर जावे ओ जिउंदे ओ मोई नहीं। जो इश्क नबी विची मर जावे ओ जिउंदे ओ मोई नहीं। बुल्ला बैठा होवे शाह अनाथ अगे ते बुल्ला ला के हार शंगार नचे ते बुल्ला एक दे अगे नचया सी ते बुल्ले दे अगे कई हजार नचे। जदों बुल्ले शाह दा मुर्शद नाराज हो गया ने ते बड़ी जतन कीती यार नू मनाण दी, बड़ी बार गए लेकिन बुल्ले शाह नू मुर्शद दा दीदार न मिलिया। आखिर आपने भेस बदलिया ते कव्वाल बन के गए ते मुर्शद दे दरबार भी जाके नचे फिर और किया कि तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। जदों इन्नी गल कीती ने ते शाहनाथ कादरी ने अंज तवज्जो की बुल्ले शाह दे चेहरे ते कि बुल्ला पिया नचदा है। फरमाया उरे आना पुत्र अजी हुजूर। फरमाया तू बुल्ला ते नहीं सी? अर्ज की हुजूर बुल्ला नहीं मैं ते भुल्ला वां, मैं भुल गया सी, माफ कर दो, नजर कर दो। बस शाहनाथ कादरी ने अपने सीने नाल लगाया उदा सीना फिर मदीना बना छड़िया। ते बुल्ले शाह ने खड़े होके मुर्शद दे कदमां विच आखिरी शेर आखिया आमुक दी गल मुका लईए, आमुक दी गल मुका लईए ते जिवें मन दा पीर मना लईए। आमुक दी गल मुका लईए ते जिवें मन दई यार मना लईए। ए जग दियां लज़्ज़तां किसी कारण जे तू यार अपने दी होई नहीं। ए जग दियां लज़्ज़तां किस कारण जे तू यार अपने दी होई नहीं। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जड़ी याद नबी विच रोई नहीं। अज वादा करके जाओ अल्लाह दे घर दे अंदर बैठे हो, आस्ताना पाक दे बैठे हो कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छड़नी। हाथ खड़ा करो भाई, अब तो बाद नमाज नहीं छड़नी, फिर तहज्जुद भी नाल पढ़नी है इंशाअल्लाह। और सलाम पढ़ी मुस्तफ़ा जाने राह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमा है बज़ में दा
सलाम शमा है बज़्म हिदायत और जिसके सजदे